محبت اللہ سے ہو تو مزہ دیتی ہے، نہ خوف ہے جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی کا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہے۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسوؤں کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب رب کے فیصلے سمجھ آنا شروع ہو جائے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جس کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خطرہ، نہ جدائی کا خوف۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کا دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبت سے گزارتا ہوں۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک خوبصورت یقین یہ ہے اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کی کرتا ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کی دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر ہی آئے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔
جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدلتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے۔ نا امید کبھی نہ ہونا کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندے کی وہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العزت مصیب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔